پنجاب کی 43 جیلوں میں 645 ایڈز میں مبتلا مریض قید ہیں، جن میں سے 148 صرف اڈیالہ جیل میں ہیں۔ یقین کریں اگر یہ خبر کسی دوسرے ملک میں آئی ہوتی، پاکستان کے علاوہ سرکار نے، کسی اور ملک کی سرکار نے یہ اعداد و شمار جاری کیے ہوتے تو اس ملک میں تھرتھلی مچ گئی ہوتی۔ آپ بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو، تاجروں کو جیل کی بجائے بغیر کسی بیماری کے ہاسپٹل میں قید رکھتے ہیں۔ اگر انہیں قید کرنا آپ کو پڑ ہی جائے خدا نخواستہ تو آپ ان کو جعلی بیمار ڈکلیئر دے کر یا تو نواز شریف کی طرح بیرون ملک بھیج دیتے ہیں ان کی قید ختم کر کے، اور یا پھر آپ ان کو پاکستان میں کسی ڈاکٹر عاصم کے شاندار وی آئی پی پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ مریض جو باقاعدہ مریض ہیں اور ایڈز جیسی خوفناک ترین اور کنٹیجیس بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو بدستور جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان کو کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں کیا گیا۔ ان کے لیے تو کوئی علیحدہ سے ہاسپٹل ظاہر ہونا چاہیے انفیکشیس ڈیزیزز کا، اور اس طرح کی جو کنٹیجیس ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کا تو کوئی علیحدہ سے ہاسپٹل ہونا چاہیے جس میں ان قیدیوں کو رکھا جانا چاہیے، تاکہ یہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسمٹ بھی نہ ہو سکے یہ بیماری، اور ان کا پراپر طریقے سے علاج بھی ہو سکے۔ بیچارے قید میں بھی ہیں، ظاہر ہے ان کی تکلیف کو بھی کم کرنے کا سوچنا چاہیے، ان کو آرام ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ قیدی ہیں، انہوں نے جرم کیا ہوگا، وہ خطا کار ہوں گے، لیکن اس کا مطلب ویسے تو اب یہ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ان میں سے کتنے ہیں جن کے مقدموں کی ابھی فیصلے ہی نہیں آئے اور وہ خام خواہ قید ہیں، لیکن وہ مجرم ہوں گے، وہ دہشت گرد ہوں گے، وہ قاتل بھی ہوں گے، وہ جو بھی ہوں گے، ہم مان لیتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے مجرم ہوں گے، لیکن وہ انسان ہیں اور وہ مشکل بیماری میں مبتلا ہیں جو لا علاج ہے۔ تو اب کم از کم ٹریٹمنٹ تو ان کا حق ہے، کم از کم ان کی تکلیف کو کم کیا جانا تو ان کا حق ہے، تو ان کو بھی کسی ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو لوگ باقی قید میں ہیں، جن میں سے کوئی شاید 2 دن کے لیے جیل میں قید ہونے آیا ہو، اور کوئی شاید نامعلوم عرصے کے لیے قید میں ہو، کوئی عمر قید میں ہو، عمران خان، یاسمین راشد، مہرنگ بلوچ، شاہ محمود قریشی جیسے سیاسی قیدی ہوں جن کا کوئی قصور نہ ہو، صرف یہ ہو کہ انہوں نے جابر سلطان کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا ہے، ایسے قیدی بھی ہوں، اور ان لوگوں کو آپ نے پکڑا ہو، اور عورتیں خاص طور پر آپ نے قید کی ہوئی ہیں، ڈاکٹر مہرنگ ہیں اور بہت سی دیگر خواتین بھی BYC کی قید ہیں، ڈاکٹر یاسمین ہیں، ان سب لوگوں کا ظاہر قصور کوئی نہیں ہے، آپ نے انہیں بے گناہ پکڑا ہوا ہے۔ اور یہ خواتین بھی ہیں، بوڑھی معمر ہیں، سیاسی قیدی ہیں، اور کسی کا باپ آپ نے پہلے مار دیا، اور اس کے بعد اب آپ نے بیٹی جب احتجاج کرنے دوسروں کا ساتھ دینے نکلی تو اب آپ نے بیٹی کو بھی قید کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے غیر انسانی سلوک جو آپ کر رہے ہیں، اس میں یہ والی خبر ایک خوفناک قسم کی خبر ہے۔ برائے مہربانی مریم نواز صاحبہ کو ہوش کرنی چاہیے، یہ جو ان کی گورننس سے متعلق خبریں آ رہی ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو، یہ بیماری دوسرے قیدیوں میں منتقل ہو، کسی سیاسی قیدی میں منتقل ہو۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ جس اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آپ کھڑے ہیں اور مغرور ہیں اور رونق میں مبتلا ہیں کہ آپ کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے سے ہاتھ کھینچ لے گی جب پبلک اوپینین آپ کے بہت زیادہ خلاف ہو گئی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو پہچانے گی بھی نہیں۔